اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاء الاحسان الا الاحسان. صلوات پڑھیں محمد. عزاداران امام، بہت جلدی ملاقات ہو گئی آپ سے ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جگہ بھی بدل دی گئی، لیکن ایک بات میں کہوں کہ ماشاءاللہ آپ کا امام بارگاہ بڑا شاندار نظر آ رہا. اللہ نظر بس سے بچائے بس. اور جن جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ان کی توفیقات میں اللہ اضافہ کرے انشاءاللہ. اس لیے کہ عزا خانوں سے ہماری پہچان ہے، ہماری آئیڈینٹیٹی جو ہے مسجد اور عزا خانوں سے. عزا خانے اگر اچھے ہیں تو سمجھے قوم بیدار ہے، سو نہیں رہی ہے. اور الحمدللہ دن بھر ڈیری کوئن میں رہنے کے بعد اتنے بیدار ہیں، کیا کہنے یار. بے شک میں نے جس آیت مبارک کی تلاوت کی، یہ سورہ مبارک رحمان کی مشہور آیت ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. مجھے پتہ نہیں کہ آپ تک علم ہے کہ میری ٹاپک جو ہے جو مجھے دی گئی ہے ان 5 دنوں میں، تاریخ مرجع اور امام زمانہ. یہ بالکل نئی ٹاپک ہے، تاریخ مرجع، ہسٹری آف اور مرجعز، کہ جس کی کہ جو ڈائریکٹ نائبین ہیں امام کے. اور 15 شعبان بالکل قریب ہے، تو ہمارے لیے جو امپورٹنس ہے علماء کی، مرجعیت کی، اور امام سے ان کا لنک کیا ہے، اس لیے کہ امام تک پہنچنے کے لیے تھرو مرجع ہی جانا پڑے گا آپ کو. مائنس مرجع آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. اگر مرجع نہ ہو تو آپ کو بچہ نہ پیدا صحیح ہوگا نہ ہم دفن صحیح ہوں گے. صرف مرجع کی وجہ سے آج ہمارے پاس جو کچھ شیعت ہے نا، ظاہری طور پر ہمارا امام موجود ہے. میں انشاءاللہ ان 5 دنوں میں ایک ٹوٹل میسیج دوں گا یوتھ کے لیے، کچھ دعائیں بتاؤں گا امام سے، اور 15 شعبان کی امپورٹنس بھی بتاؤں گا، اور مرجعیت کی جو تاریخ ہے ایک ایک عالم کا ذکر ہوگا. میں آپ کو پہلی مجلس میں یہ بتا دوں کہ یہ ٹاپک مرجعیتی جو ہے یہ 5 دن کی ٹاپک نہیں ہے. یہ 1100 ایئرس کا پیریڈ ہے. 1100 ایئرس مذاق نہیں ہے. 260 ہجری 8 ربیع الاول and we are in 1432. آلموسٹ 1100 ایئرس کا پورا پیریڈ ہے. اس میں پوری جو شیعت بچ کے آئی، امام ہمارا سرپرست ہے، امام ہمارا رہبر ہے، امام ہمارا لیڈر ہے، امام ہم کو 24 گھنٹے 24/7 دیکھ رہا ہے، ان کی نظر کرم ہے. لیکن اس کے بعد جو شیعت یہاں اگر آج آپ جعفریہ میں، اس ملک میں، اٹلانٹا میں علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں یا دعائے کمیل شب جمعہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ صدقہ ہے ان علماء کا کہ جنہوں نے بتایا. ورنہ آپ کو پتہ کیا چل رہا دعائے کمیل کیا ہے؟ کمیل ابن زیاد کی زیارت آپ کرتے، اللہ ہم سب کو پھر نصیب کرے. کوفے میں ہے، یہ کون تھے کمیل؟ آپ دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں. میں انشاءاللہ بتاؤں گا دعائے کمیل کے اوپر بھی کہ یہ کمیل کی پرسنالٹی کیا ہے، کمیل نے کیا کنٹریبیوشن ہے کمیل کا. میں کیا کروں، مجھے اچھا. اور یہ کہا گیا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھنا، مجھے نہیں معلوم. کہا 1 گھنٹہ پڑھنا اس لیے کیا. اور ایک نئی بات آج میں نے دیکھی کہ کھانا بعد میں. دیٹس ویری گڈ. صلوات پڑھے محمد والے. پہلے ایک چانس رہتا تھا کہ پیٹ بھرا ہوا ہے بیٹھی ہوئی ہے خواہ، اب تو کھانا ہی بعد میں. تو 1 گھنٹے سے میں بھی 1 گھنٹے میں پڑھوں گا، لیکن I'll tell you very honestly کہ یہ 1 گھنٹے کی ٹاپک نہیں ہے. میں مطلب صرف ہیڈ لائنز دوں گا کہ علماء کی. میں خالی آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ تقلید شروع کب سے ہوئی، کب ہے تقلید ہم کیوں کرتے. بچوں کے لیے ویری امپورٹنٹ، بڑوں کے لیے میں نہیں پڑھ رہا. تقلید
یہ کیا ہے؟ تقلید ٹوٹل انکنڈیشنل سرنڈر کا نام ہے. ٹوٹل انکنڈیشنل سرنڈر ہے. ایک دفعہ مرجعیت کی تقلید میں آ کے اف اینڈ بٹ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کو یہ سوٹ نہیں کرتا اٹلانٹا میں، میامی میں وہ سوٹ کرتا ہوں، وہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے. سمجھ رہے آپ؟ یہ لڑکے میں بہت امپورٹنٹ میسیجز آئیں گے اس میں کہ تقلید ٹوٹل انکنڈیشنل. تقلید شروع کب ہوئی؟ اگر آپ تقلید کی ہسٹری دیکھیں تو تقلید 1100 سال سے نہیں ہے، 1100 ایئر سے تقلید نہیں ہے. تقلید رسول کے زمانے سے ہے. ہر امام کے زمانے میں تقلید ہوئی. آپ کہیں گے یار یہ کیسی بات، وہ زمانے میں مرجع کون تھا؟ I'll tell you. نہیں، امام کی تقلید نہیں ہوتی، امام کی اطاعت ہے. امام کی تقلید نہیں ہوتی، امام پہ لازم ہے. آپ کو کیسے تقلید کریں میں یہ بتاتا ہوں. پہلی تقلید کس کی ہوئی؟ سب سے پہلے تقلید شروع کیسے ہوئی؟ اسلام مکے میں آیا، 5 سال کا، اس غور سے سنیں، ویری امپورٹنٹ. 5 سال کا اسلام ہوا. رسول نے جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا مکے میں، تو آپ کو پتا ہے کہ ہر طرف سے مصیبتیں رسول پہ پڑ گئی. کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے، کچرا ڈالا گیا، اذیتیں دی. اگر کوئی اسلام قبول کر رہا تھا تو اس کو سینے پہ پتھر لگا کر مکے کی گلیوں میں کھینچا گیا. میں ہمیشہ ایک بات کویت میں بھی کہتا ہوں کہ اٹس ویری ایزی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے علی ولی اللہ کہنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. یہاں بیٹھ کے ذکر کرنا، مجلس کرنا ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے بہت آسان ہے. ان سٹارٹنگ کے لوگوں سے پوچھو کہ بلال آپ میسیج ڈاکومنٹری فلم ضرور دیکھیں. جو بچوں سے کہہ رہا وہ دیکھیں، ایٹ لیسٹ ایک بریف آئیڈیا ہوگا کہ کیا مصیبتوں سے اسلام آگے بڑھا تھا. کتنی پہلی جو قربانی دی گئی، پہلی جو سیکریفائز دیا گیا، وہ کون تھا اسلام کے لیے؟ ایک عورت تھی، عمار یاسر کی ماں. پہلی عورت ہے جس کو مکے میں قتل کیا گیا خنجروں سے، تیروں سے. مذاق نہیں ہے، سننا آسان ہے. آج ہم کر کیا رہے ہیں؟ نتھنگ، کچھ نہیں کر رہے. اگر آپ وہ تاریخ ہماری دیکھیں کہ کتنی مصیبتوں سے اسلام آیا. تو جب اسلام 5 ایئرس کو، بڑا میں شارٹ کر رہا، 5 ایئرس کا جب اسلام تھا، ہر طرف سے یہ جو وی آئی پی ٹیررسٹ ہے نا صحیح بخاری کے، تو ان لوگوں نے جو ظلم کرنا شروع کیا، تو رسول نے کیا کیا؟ جناب جعفر طیار کے ساتھ 70 مسلمانوں کو، 70 مسلمز کو مکے سے کہا افریقہ چلے جاؤ. وہ لوگ وہاں چلے گئے، جعفر لے کر گئے. کتنے سال رہے وہاں پہ جعفر طیار؟ 14 ایئرس، لگ بھگ 15 ایئرس. اختلاف ہے. مکے سے گئے تھے جب اسلام 5 سال کا تھا. جعفر طیار واپس آئے جب اسلام مدینے میں چلا گیا. بدر، احد، خندق جنگ ہو گئی، خیبر فتح ہوئی. جعفر اس وقت واپس آئے کہ جب مرحب کو مار کے مولا اس کا سر لے کر آ رہے تھے، اور ادھر سے جعفر طیار آئے. دونوں بھائی 14 سال کے بعد ایک دوسرے سے ملے. 14 ایئرس کے بعد دونوں بھائی ملے. یہ دونوں بھائی مل کے ایک ساتھ رسول اللہ کے کیمپ میں گئے. رسول نے 14 ایئرس کے بعد جعفر طیار کو دیکھا تو رسول کا تاریخی جملہ ہے، جیسے ہی دیکھا تو کہا کہ میں کس کی خوشی مناؤں، علی کی واپسی کی، فتح خیبر کی، یا جعفر کی واپسی کی مناؤں. یہ گئے تو جعفر طیار افریقہ گئے. میرا سوال یہ ہے، جعفر طیار افریقہ جا کے انہوں نے تمام لوگوں کو مسلمان کیا، نمازیں پڑھائیں، جو اسلام کے رولز آ رہے تھے سٹیپ بائی سٹیپ وہ بتا رہے تھے، اسلام لوگ مان رہے تھے. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ افریقہ میں جو پورا اسلام سپریڈ ہوا، 14 سال تک جو سپریڈ ہوا، وہ کس سے سپریڈ ہوا؟ ارے آپ سمجھے ہی نہیں. اسلام انہوں نے رسول کو دیکھ کے نہیں مانا. پہلی تخلیق جعفر طیار کی ہوئی. وہ جو کچھ اسلام کو ایکسپٹ کر رہے تھے جعفر کو دیکھ کے ایکسپٹ کر رہے تھے. نماز پڑھ رہے تو جعفر کو دیکھ کے. اب ان سے روز قیامت اگر اللہ پوچھے کہ تم نماز ایسے کیوں پڑھ رہے تھے تو وہ کہیں گے کہ جعفر طیار نے بتایا اس لیے ہم پڑھ رہے تھے. پہلی تخلیق جو ہوئی وہ جعفر طیار کی تخلیق ہے. اس کے بعد ایک ایک حصہ. اب علماء کے بارے میں سنیں. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، مولا علی کا ارشاد ہے کہ باعمل عالم، امام کے بعد ایک شخص آتا ہے 200 کلومیٹر بصرے سے آ رہا ہے یا بغداد سے آتا ہے، آ کے مولا سے سوال کرتا ہے. مولا نے کہا کہ تم میرے پاس کیوں آئے؟
تمہارے شہر میں تمہاری بستی میں وہ جو عالم دین ہے اس سے کیوں نہیں پوچھا؟ تو اس نے کہا مولا مسئلہ میں آپ سے معلوم کروں. کہا نو، اس سے معلوم کرو ایسا ہے جیسے ہم نے تم کو بتایا. یہ عالم ہے بعمل عالم کے. کہا اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے بعمل عالم کے. اگر بعمل مرجع کسی بستی سے گزر جائے، ٹھہرے نہیں، گزر جائے، اس کے پیر وہاں کے زمین کو لگے، خاک لگے، تو کہا 40 دن تک وہاں عذاب نہیں، رحمت نازل ہوتی. یہ ہے مرجع. ہر دور میں جو دیکھیں تقلید کا مطلب کیا ہے. ہم تقلید کس کس کی کرتے ہیں؟ میں بتا دوں. کوئی بیمار ہوا، گئے یہاں کے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر مومن نہیں ہے، نان مسلم. اس نے کہا ارے عابد بلرامی تمہارے اندر یہ پرابلم ہے یار. میں نے کہا پھر؟ تو کہا آپ کی سرجری کرنا پڑے گا، آپ کو یہ کرنا پڑے گا. میں سر جھکا کے کہتا ہوں بھائی جو کرنا ہے کر، میرے جسم کو بچا لے. جو کرنا ہے کر، مجھے معلوم ہی نہیں. وہ ہر چیز بول رہا ہے، ہم مان رہے. ڈاکٹر کی تقلید ہو رہی ہے. کہیں کوئی کیس پھنس گیا، وکیل کے پاس چلے گئے، اس نے کہا میں تم کو $1 ملین دلاؤں گا. ہم نے کہا یار ایسا وکیل تو روز ملے ہم کو. اس کی تقلید ہو گئی. ہاں ایک آپ بغیر تقلید کے آپ کا زندگی آگے نہیں بڑھتی. ہر چیز میں تقلید ہے. اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ تقلید کرو، اس لیے کہ اگر آج آپ سے کوئی پوچھے آج کوئی مومن مرتا ہے، قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے کہ تم نے 3 رکعت مغرب کی نماز کیوں پڑھی، فجر 2 رکعت زور سے کیوں پڑھی، عشاء کے 2 رکعت آہستہ کیوں پڑھی، روزہ تم نے اس وقت کیوں نہیں کھولا، پہلے کیوں نہیں کھول لیا، حج پہ گئے عمرے پہ گئے تو تم نے مسجد شجرہ سے کیوں باندھا، اور احرام ایسا کیوں باندھا، ایسا کیوں نہیں باندھا. اس کے بعد مکہ پہنچنے کے بعد حجر اسود سے جب شروع کیا تو جب حجر اسود کے پاس آئے تو اپنے پورے سینے کو پلٹایا کیوں نہیں، کاندھے کو بتا کے کیوں طواف کیا. ایک ایک چیز جو آپ سے پوچھے گا فروع میں، تقلید اصول میں نہیں ہے، فروع میں ہے. تو پوچھے گا تو آپ جواب کیا دیں گے؟ کیا ہم نے رسول کو دیکھا، یا ہم نے علی مولا علی کو دیکھا؟ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. ہم یہ کہیں گے کہ آغا شیستانی نے کہا اس لیے ہم کر رہے ہیں، آغا خوئی نے کہا اس لیے ہم کر رہے ہیں. ہماری ہر عبادت کی قبولیت مرجع کروا رہا ہے. ہم تو شکر ادا کریں کہ ہمارے اعمال مرجع کے تھرو قبول ہوں گے، اس لیے کہ ہمارا شروع سے کہ ہم ڈائریکٹ نہیں جاتے، ڈائریکٹ جانے والے کوئی اور ہے. ہم تھرو مرجع ہی جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم تھرو معصومین جانا ہے ہم کو. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو تقلید میں تو آج بریف کر رہا ہوں خالی. علماء کی تاریخ کیا ہے، مرجعیت شروع کب ہوئی، پہلا مرجع کون ہے ہمارا؟ خاندان اہل بیت کو چھوڑ دو. سب سے پہلے 260 ہجری 8 ربیع الاول 8 ربیع الاول 260 ہجری 11ویں امام کی شہادت زمانے کے ہمارے امام کا پیریڈ سٹارٹ ہوا. پہلا جو امام کا نائب تھا اس وقت امام کی ایج تھی 5 یا 6 ایئرس، جسٹ 5-6 ایئرس کی ایج تھی مولا کی جب آپ امام بنے. 55 میں اگر پیدا ہوئے تو 5 سال، روایت میں اختلاف ہے. بہرحال تو امام کی ایج صرف 5 ایئرس کی ہے، 5 سال کے امام ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ امام پیدا امام ہوتا ہے. تو امام نے نامینیٹ کس کو کیا تھا؟ سب سے محمد ابن عثمان، اس کے بعد عثمان ابن سعید، عثمان ابن سعید ان کا بیٹا محمد ابن عثمان، تیسرے نائب حسین ابن رو، چوتھے نائب علی ابن سمیری. یہ جو پیریڈ ہے یہ 77 ایئرس کا پیریڈ ہے. یہ چاروں نائب آج بھی بغداد میں موجود ہیں، ان کی خبریں ہیں. ان کو نوابین اربع کہتے ہیں. 4 اربع یعنی 4، چاروں نائب یہ ڈائریکٹ امام کے نومینیٹڈ نائب ہیں، ڈائریکٹ. ان سے امام کہاں کہاں ملتا تھا؟ یہ بھی اپنی مرضی سے امام سے نہیں ملتے تھے. امام جب چاہتا بعض وقت ہفتے میں 2 دن ملتا، بعض وقت پورا ہفتہ روز امام ان سے ملتا. بعض اچھا جو سرداب ہے نا سامرے میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، وہ سرداب مقدس انشاءاللہ کل کی مجلس میں یا پرسوں کی مجلس میں میں سرداب کے بارے میں بتاؤں گا، اور کچھ عریضے کچھ دعائیں، وہ عریضہ نہیں جو میں نے اس سے پہلے دیا تھا، ایک نیا عریضہ ہے زمانے کے امام سے کہ جو
سرداب مقدس کا ہے، وہ آپ یہاں جعفریہ میں بیٹھ کر لکھے، اپنے گھر میں بیٹھ کر لکھ کے ڈالے 15 شعبان سے پہلے اگر وہ عریضہ امام کو ڈالے 5 دن، 5 ڈیز یا 6 ڈیز یا 7 ڈیز تک، آپ دیکھنا انشاءاللہ، میں ممبر سے کہہ رہا، امام بارگاہ میں کہہ رہا، میں کچھ نہیں کہہ رہا، یہ مولا کا اگر کرم ہو جائے، ہر بیماری کی دعا ہے، ہر مطلب بزنس کے لیے، رزق کی تنگی کے لیے، مثال کے طور پہ کوئی پریشان ہے، کوئی سٹریس میں ہے، کوئی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، کوئی تکلیفوں میں ہے، اور کوئی حاجت اینی وش کے لیے، وہ عریضہ انشاءاللہ کل یا سیٹرڈے کی مجلس میں دوں گا، جو 15 شعبان سے پہلے۔ اچھا، یہ عریضہ جو ہمارے پاس آیا، یہ چاروں نائب کے ذریعے آیا، یعنی عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن رو، علی ابن سویری، یہ جو چاروں امام کے ڈائریکٹ مرجع تھے، نائب تھے، جو نومینیٹڈ امام کے مرجع تھے، ان لوگوں کی طرف سے ہمارے پاس آیا، ایک ایکسٹرا آرڈنری عریضہ ہے، وہ انشاءاللہ پرسوں کی مجلس میں یا کل کی مجلس میں دوں گا۔ تو ہوا کیا، یہ چاروں نائب کا پیریڈ 77 ایئرز کا ہے۔ وہ جو سرداب ہے، اس سرداب میں امام ملاقات کرتا تھا ان کو بلا کر، یہ آتے تھے امام، وہاں امام رہتے تھے۔ وہ سرداب جو ہے ایکچولی 10ویں امام کا بیسمنٹ ہے، 10ویں امام کا گھر ہے، جو آج 10 سامرہ ہے، وہ 10ویں امام 11ویں امام کا جو روزہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، وہ جو قبر مبارک ہے روزہ سامرہ کا، وہ 10ویں امام کا گھر تھا، ہمارے 10th امام کا گھر تھا، اسی کے اندر 10ویں امام کو دفن کیا گیا، اسی کے اندر ان کے بیٹے 11th امام کو دفن کیا گیا، اور روزے سے بالکل قریب میں، بالکل ہارڈلی 10 میٹرز یا 20 میٹرز پہ وہ بیسمنٹ ہے، جو اپن نیچے جاتے، وہ جو بیسمنٹ ہے وہ امام کا گھر کا بیسمنٹ تھا۔ پرانے زمانے میں ایئر کنڈیشن نہیں تھا، تو سمر میں لوگ بیسمنٹ میں چلے جاتے، یہ امام کا بیسمنٹ ہے، اور یہ عجیب ایکسٹرا آرڈنری بیسمنٹ ہے امام کا، کہ جہاں پر دعائیں حاجتیں قبول ہوتی، تو وہاں پر امام ان نائبوں سے ملتے تھے۔ لیکن یہ نائبین کا پیریڈ جب ختم ہوا، میں بتاؤں گا ابھی ایک واقعہ، لیکن وہ بعد میں آئے گا سیکوینس کے باہر، تو آخری جو پیریڈ تھا وہ 15 شعبان 15 شعبان، علی ابن سمیری کی وفات، اور وہیں سے غیبت کبریٰ۔ تو غیبت کبریٰ 328 ہجری سے آج 1432 ہجری ہے، یہ پورا 1100 ایئرس میں جو ہمارے مرجع گزرے وہ 77 یا 78 مرجع ہیں، 78۔ ان 78 میں پہلا مرجع جو ہے وہ محمد ابن یعقوب ابن اسحاق ابن کلینی، یہ پہلا مرجع، میں بھی بتاؤں گا ان کا پیریڈ جو ہے وہ حسین ابن رو سے ہے۔ حسین ابن رو جو 3rd نائب ہے، جو 15 شعبان کو آپ عریضہ لکھیں گے، وہ عریضہ انہی کے ذریعے آپ ڈالتے ہیں، حسین ابن رو، تو ان کے پیریڈ میں ان کی ولادت ہے، اور ان کی وفات جو ہے وہ 335 ہجری۔ مرجعیت کا اچھا، ہر 100 ایئرس کے بعد، ایوری 100 ایئرس کے بعد ایک آدمی شیعت میں ایسا نکلا کہ جس نے شیعت کو نئی لائف دی۔ میں بتاؤں آپ کو، یہ عجیب بات ہے، غور سے سنیں، ایوری 100 ایئرس، 1400 ایئرس میں، ایوری 100 ایئرس ایک ایسی پرسنالٹی آئی کہ جس نے شیعت کو بچا لیا، لائف دی، لائف، اس کو کہتے ہیں مجدد۔ پہلا 2 امام ہیں، پہلی صدی کا مجدد کون ہے؟ 5ویں امام، عجیب بات ہے۔ دوسری صدی کا، دوسری سنچری، صدی ہے نا سنچری، 1st سنچری کا مجدد ہے 5ویں امام، جس نے امام شیعت کو ایک نئی لائف دی علم کے ذریعے کربلا کے بعد۔ 2nd صدی کا مجدد کون ہے؟ 2nd صدی کا، انہیں 2nd صدی، پلیز غور سے سنیں، دس از ویری امپورٹنٹ۔ 2nd سنچری کا مجدد ہے 8ویں امام، جو کران پرنس بن کر انہوں نے ایک نئی لائف دی۔ 3ری صدی کا مجدد جس نے زندہ شیعت کو مضبوط کیا، وہ محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی۔ 4th، یہ سب مرجعیت ہے۔ یہ 4تھی صدی کا مجدد مرجع کون ہے؟ شیخ سید مرتضی اور شیخ مفید، دونوں میں اختلاف ہے۔ 5ویں صدی کا مجدد جس نے نئی زندگی دی، شیخ طبرسی۔ 7ویں صدی کا مجدد شیخ نصیر الدین توسی۔ میں کیا کروں، ایک گھنٹے کی مجلس ہے، ایک عالم کی۔ شیخ نصیر الدین توسی، جس نے ہلاکو خان کے زمانے میں شیعت کو ایسے مضبوط کیا کہ روایتوں میں ہے کہ شیخ توسی سے بڑا کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس نے شیعت کو بچا لیا 7th سنچری میں۔ 8ویں صدی میں علامہ ہلی، 9ویں صدی میں شہید اول
میں بتاؤں گا شہید اول کے بارے میں بھی، شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع. ثالث کے بارے میں نے یہاں بتایا تھا، شہید ثالث. میں شہید اول، شہید ثانی کے بارے میں بتاؤں گا. شہید اول 9ویں صدی کا، 10ویں صدی کا جو مجدد ہے وہ موقع کے کرکی، عجیب نام ہے. ہمارے بچوں کو یہ نام نہیں معلوم ہوگا کہ جو وہ پرسنالٹیز ہیں کہ جنہوں نے شیعت کو 100 ایئرز تک زندگی دی، لائف دی، موقع کے کرکی. 10ویں صدی کا شیخ بہائی. شیخ بہائی وہ ہے جو آج بھی مشہد مقدس میں دفن ہے. شیخ بہائی وہ پرسنالٹی ہے کہ جن کے زمانے میں جادو اپنے زور پہ تھا. میں کل آیا اٹلانٹا اور آج تک اتنے فونز جادو کے آگے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. 24 گھنٹے میں مسلسل فون. جادو کے بارے میں کل سننا آپ میرے سے، سمجھ رہے آپ کہ کیا چیز ہے یہ؟ کل یا میں سیٹرڈے یا سنڈے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. شیخ بہائی آج بھی مشہد مقدس میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، شیخ بہائی دفن ہے. یہ ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی تھی جس نے 10th سینچری میں شیعت کو مضبوط کر کے نئی لائف دی. شیخ بہائی کے بعد جو 11ویں صدی کا مجدد ہے وہ باقر مجلسی، اللہ مجلسی، جس کی بہار الانوار ہے. 12ویں صدی کا جو مجدد ہے جس نے نئی لائف دی وہ ہے شیخ باقر بیبیانی. 13ویں صدی کا مجدد مرزا حسن شیرازی، جس نے یورپ کے خلاف، UK کے خلاف تمباکو کا فتویٰ دے کر مرجعیت کو نافذ کیا تھا. اور 14ویں صدی کا مجدد ہے آیت اللہ روح اللہ خمینی. اب آپ سمجھ میں 14، میں نے صرف 14 نام لیے. یہ 14 وہ ہے، 14 پرسنالٹیز وہ ہیں. 2 تو معصوم ہیں، 12 یہ پرسنالٹیز ہیں جو ہمارے ایسے مرجع ہیں کہ جنہوں نے ایوری سینچری شیعت کو نئی لائف دے کر شیعت کو بچا لیا. اس لیے کہ دوستو آسانیت سے شیعت نہیں آئی ہے. آپ جانتے ہیں لوگوں کے گلے کٹے، دیواروں میں چنے گئے، بچے ذبح ہو گئے، نام علی لے نہیں سکتے تھے. ایسے پیریڈ میں شیعت کا بچنا یہ مرجعیت تھی جس کی وجہ سے بچی. اور ایک بات میں اور بتا دوں، ہمارے پاس علم تھا. مرجعیت جو ہے، یہ جو مرجع ہے، یہ جاہل نہیں ہے، یہ عالم ہے. شیعت جو بچی وہ علم کے ذریعے بچی. جہالت میں رہ کے علی کو سمجھنے کی کوشش مت کرو. جہالت میں رہے تو مولا علی سمجھ میں نہیں آتا. مولا علی کو سمجھنا ہے، امام زمانہ کو سمجھنا ہے تو پہلے علم کو حاصل کرو. اور شیعہ جاہل نہیں ہوتا، شیعہ عالم ہوتا ہے. ہم جو بچے ہوئے ہیں نا وہ صرف اور صرف، اچھا یہ صرف مرد نہیں، عورتیں بھی، ہماری لڑکیاں بھی پڑھیں. دیکھیے آپ ایکیڈیمکلی بہترین تعلیم دے رہے بچوں کو. امریکہ میں سب سے اچھی تعلیم ہے دنیا بھر کی، بہترین. یہ بہت اچھی بات ہے کہ بچوں کو زبردست تعلیم دے، پروفیشنل کورسز میں بھیجے. ہر ہمارا بچہ پروفیشنل رہے، لڑکا بھی رہے لڑکی بھی رہے. لڑکیوں کو ضرور پڑھاؤ. کیوں؟ لڑکی اگر جاہل رہے گی نسل کو کیسے لے کے آگے بڑھے گی؟ جنریشن کو بڑھانا مرد کا کام نہیں، عورت کا کام ہے. تو عورت جاہل نہیں ہونا، عورت پڑھی لکھی ہونا. تو عورتوں کو بہترین تعلیم دو، یہاں کی لڑکیوں کو بہترین تعلیم دو. لیکن ڈزن مین کہ خالی دنیا کی ڈاکٹر، انجینئر، CA بنا دو، CPA بنا دو. پوچھو بابا کتنا ہے؟ 200,000 300,000 کماتی ہے. پھر رشتے بھی بہترین آتے. لیکن خالی $300,000 لے کے کیا کرو گے اگر دین اس کے پاس نہیں ہے؟ بچوں کو تربیت کیا دے گی وہ؟ اس لیے کہ ماں کی آغوش میں نبی بھی پلتا ہے، امام بھی پلتا ہے. جبکہ نہ نبی کو نہ امام کو پرورش کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ماں کی گود وہ ہوتی ہے کہ جس میں نبی اور امام پلتا ہے. تو ہم آج جو کچھ آپ فرش عذاب پہ آئے بیکاز آف یور مدر. اللہ ہماری ماؤں کو سلامت رکھے. جن کی مائیں مر گئیں اللہ ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل کرے. یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے ماں کی. کہ تو یہ علماء ہے. پہلا ہمارا مرجع محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی.
کلین ایران کا ایک شہر ہے، وہاں کے رہنے والے، ان کی ٹوٹل لائف جو ہے 75 ایئرس کی زندگی تھی۔ یعقوب کلینی یہ شیعت کی وہ پرسنالٹی، پہلا مرجع کہ جس کا کنٹریبیوشن، جس نے کام کیا شیعت کے لیے، ایسے پیریڈ میں کیا، ایسے زمانے میں کیا، 1432 میں نہیں کیا، 2012 میں نہیں دوستو، جبکہ ہر چیز کی فیسلٹی ہے، آپ خالی نیٹ پہ بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو کتنی دنیا ترقی ہو گئی، آئی فون لے کر پوری ہسٹری کو آپ نکال سکتے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے۔ ہاں، آپ کے سامنے آئی فون ہے، پورا کہیں کمپیوٹر پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ آج دنیا کتنی چھوٹی ہو گئی، کتنی چھوٹی ہو گئی۔ مولا نے اس وقت کہا تھا، تم یاد رکھنا جب وہ زمانہ آئے گا کہ دنیا ہاتھ پہ آ جائے گی تو سمجھنا میرے بیٹے کا ظہور بہت قریب ہے، میرے بیٹے کا ظہور بہت قریب ہے۔ تو لوگوں نے کہا مولا اتنی بڑی دنیا ہاتھ میں آ جائے گی، سمجھ میں نہیں آتا۔ مولا نے کہا اگر تم جب پوچھنا چاہتے ہو نا کہ میرے قائم کا ظہور کب ہے، تو کہا جو سائنس آف ری اپیرنس آف امام جو ہے، میں چاہتا تھا کہ ان مجالس میں کچھ سائنس بھی بتاؤں، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، لاسٹ مجلس تک لے کے جاؤں گا تو سائنس آف ری اپیرنس آف امام بھی بتاؤں گا کہ آپ یقین کرو، ممبر سے کہہ رہا، جعفریہ میں کہہ رہا کہ ہم 2012 ہو سکتا 2013 12 اور 13 مل جائے تو ہمارے لیے اتنے کلوز ہو جائے امام کے کہ ہو سکتا ظہور فوراً ہو جائے۔ کتنی خاموشی سے الہی آمین ہوا۔ ابھی اللہم کل ولی کل پڑھ رہے تھے، کتنا آہستہ آہستہ کریں، ہاں ڈر رہے تھے نا، ارے امام آ جائے گا تو کیا ہوگا۔ امام آئے گا، ڈیری کوئن میں انٹر ہوگا، بولے گا واٹ آر یو ڈوئنگ، ہاں برابر حق دے رہے ہو۔ امام آئے گا، امام پوچھے گا، اس لیے کہ 15 شعبان ایک تاریخ ظہور امام کی بھی ہے۔ یہ 5 دن آپ کوشش کریں، یہ مجلسوں کا مقصد ہی ہے کہ تھوڑی سی یوتھ میں اویئرنس آئے کہ ہم ریئلی ویلکم کریں اپنے امام کو۔ تھوڑا سا پریپریشن میں تیزی کرو، گھروں میں آئے گا امام۔ آپ یہ مت سمجھے کہ اٹلانٹا میں امام نہیں آئے گا، آپ بچے ہوئے، نو، امام کا آنا بلیسنگ ہے۔ اٹلانٹا میں آ گئے امام، یہاں کے ایریاز کا نام تو مجھے نہیں معلوم، گھروں میں چلے گئے، آپ نے بہترین اس کو سجا کے کہا مولا پلیز مولا آپ آئیے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ امام دروازے پہ آ کے کھڑے رہے گا، گھر کو دیکھے گا، دیکھ کے کہے گا ارے اس گھر میں تو رہ بھی نہیں سکتے یہاں پہ۔ کہا کیوں؟ تو کہا اس میں تو کہا کتنے میں خریدا؟ کہا 2-3 لاکھ 5 لاکھ ڈالر میں خریدا۔ کہا اس میں تو 10، مثال دے رہا میں، $10,000 حرام کا ملا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے مولا بڑی محنت سے حرام کمایا۔ آسانی سے حرام بھی تو نہیں ملتا۔ کہا بڑی محنت کر کے اتنا جھوٹ بولا تھا مولا یہ 10,000 کے لیے، لے لیا۔ کہا پھر نہ تمہاری نماز ہوگی نہ روزہ، نکلا باہر۔ کہیں گے مولا آپ کیوں آئے؟ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، یہ ریالٹی ہے، میں کیا کروں آپ کو میں بتاؤں۔ کتنے واقعات ہے کہ امام آنے کے بعد لوگ کہیں گے کہ مولا آپ نہیں آتے اچھا تھا۔ یقین کریں آپ، ایسے لوگ جو جن کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے، وہ آئیں گے کہیں گے مولا یہ کیا ہے؟ اب کیا وہ لڑکی ایکسپٹ کرے گی جو حجاب نہیں کرتی؟ آپ کہیں گے فرسٹ ڈے حجاب پہ آ گئے۔ وہ لڑکی ایکسپٹ کرے گی، وہ کہے گی مولا میں کیسے رہوں بغیر حجاب کے ساتھ، اٹلانٹا میں نہیں رہ سکتی میں۔ امام کہے گا کہ تم کو کرنا ہے۔ اب وہ لوگ جو کلین شیو ہیں، نہیں یہاں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا میری آنکھوں کے سامنے، سب شیو کے داڑھی کے ساتھ ہیں بھائی۔ مولا کیا کہیں گے؟ داڑھی آپ آئیں گے کلین شیو کوئی امام کے سامنے؟ آپ کہیں گے آپ آئی پیڈ پہ آپ سن رہے ہیں خوبصورت میوزک۔ آج ہی میں ایک جگہ، یہاں کا نہیں آرلینڈو میں، جب آرلینڈو سے میں آ رہا تھا تو ایک صاحب تھے میرے ساتھ جو ایئرپورٹ سے لا کے مجھے یہاں چھوڑ رہے تھے۔ آرلینڈو ایئرپورٹ سے میں جب اٹلانٹا آ رہا تھا، انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی، ایک حسین خوبصورت آواز دجال کی آنے لگی۔ میں کیا کروں؟
میں نے کہا یہ کیا ہے؟ فوراً انہوں نے آف کر دیا اس کو. ارے سوری مولانا سوری. میں نے کہا یار سوری مجھے کیوں بول رہے ہو, امام کو بولو نا. سوری مجھے کیوں بول رہے ہو بابا؟ وائی یو آر سیئنگ سوری ٹو می؟ اب آپ سوچیں ایسے لوگ ایکسپٹ کریں گے؟ کبھی ایکسپٹ نہیں کریں گے. کہیں گے یہ کیا ہے, مولا آنے سے تو پرابلمز آ گئے. میں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں جاؤں گا, آج تو پہلی مجلس ہے, میں زیادہ بٹن بھی نہیں ڈالنا چاہتا کہ کل سے کوئی پرابلم مجھے ہو جائے. چل ہاتھ پڑے محمد والے انشاءاللہ. لیکن یہ گارنٹی کہ 5 دن میں ایک ٹوٹل میسج ملے گا آپ کو علماء کی. بہرحال تو یعقوب کلینی پہلا ہمارا مرجع ہے کہ جنہوں نے وہ کام کیا. ان کے 200 بکس ہے, 200. دوستو سننا ویری ایزی. اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا, اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں تھا, اس زمانے میں ہاتھ سے لکھتے تھے, قلمی ہوتا تھا, اور کتنا مشکل تھا کہ انک پین بھی نہیں تھا. ایون بال پین آپ ایک ساتھ سٹارٹ نہیں کر سکتے تھے, انک میں ڈپ کرتے تھے. ووڈن پینس ہوتے تھے, انک میں ڈپ کرتے اور لکھتا, ایک ورڈ لکھتا پھر وہ ڈرائی ہو جاتا, پھر لکھتے پھر. تو اس طرح انہوں نے 200 بکس لکھی. کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس شخص کا. اور بکس کون سی لکھی؟ کوئی ناولز نہیں لکھی. ہسٹری آف اسلام, تاریخ. ان کے کئی کتابوں میں آج 50 بکس موجود ہے ہمارے پاس, 50 بکس. جس کی مشہور کتاب اصول کافی, فروع کافی. کافی کی 2 چیزیں لکھی, اصول اور فروع دونوں موجود ہیں. اصول کافی, میں ایک بات آپ کو صرف سمجھاتا ہوں. یہ شخص وہ ہے یعقوب کلینی, بغداد میں رہتے تھے. پہلا مرجع ہمارا بغداد میں رہتے تھے, اور انہوں نے 4 نائبین کا زمانہ دیکھا. انہیں کس کا؟ حسین ابن رو کا, جو ڈائریکٹ امام کے نائب ہے وہ بھی سامنے موجود ہے, ان کے ساتھ یہ کام کرے. اچھا وہاں پہ ہمارے مرجعوں میں جلسی نہیں ہے, حسد نہیں ہے کہ حسین ابن رو تو نامینیٹڈ ہے, میں نامینیٹڈ ہوں, میں کیوں کام کروں. نو, ان کا مقصد یہ تھا کہ جو کام تم کو امام نے دیا تم کرو, جو مجھے دیا وہ میں کروں گا. حسد نہیں ہے, جلسی نہیں ہے. سب سے پہلے اگر ان 5 علماء کی تاریخ سننا چاہتے, امام کو راضی کرنا چاہتے, ہیپی رکھنا چاہتے, تو حسد کو اپنے دلوں سے نکالو. اس کا بزنس بڑھ رہا, میرا بزنس نہیں بڑھ رہا. وہ اتنا کما رہا, میں نہیں کما رہا. اس نے رولز خرید لی, میرے پاس رولز نہیں ہے. ارے بابا حد نہیں ہے. اگر وہ اس کا بزنس بڑھا, 5 سے 10 ڈیری کوئن ہو گئی, تو اس کے لیے تم دعا کرو. آپ کہیں گے اور کوئی دعا نہیں رہ گئی کہ اس کے لیے کرے, میں اپنے لیے نہ کروں کہ عابد بلرامی کے 10 ڈیری کوئن ہو جائے. نہیں ہونے والے, میں یہاں رہتا نہیں, میں یوں ہی کہہ رہا. تو آپ دعا دوسرے کے لیے کرو, اس کے 10 ہو تو آپ کے 12 ہو جائیں گے. حسد, اچھا یہ صرف مردوں میں تو کم ہوتی ہے, اب میں نہیں بولتا آگے کس میں ہوتی ہے. اگر ہماری ماں بہنوں میں زیادہ, وہ اتنی حسین کیوں, میں اتنی حسین کیوں, ارے بابا اللہ سے پوچھو نا. ہاں اس کے پاس اتنے پرلز, اتنے ڈائمنڈ کے سیٹ آ گئے, میرے پاس نہیں. یہ چیزیں بیماری ہے, ڈیزیز ہے. یہ چیزیں ذہن سے نکالے باہر, یہ چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں. باہر میں کیا کروں؟ علماء میں کبھی حسد نہیں ہوتا. میں بات یہ, اور دوسری چیز یہ کبھی مت بولو یار آج مرجع کرتا کیا, صرف جو ہے خمس لیتا, ہمارا پیسہ لیتا, انجوائے کرتا. گناہ ہے, گناہ ہے. ہم خمس مرجع کو جو دے رہے نا, ہم احسان نہیں کرے, وہ پیسے لے کے ہمارے پیسے کو پاک کر کے احسان کر رہا ہمارا. میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں کہ ہمارا مرجع ہوتا کیسا ہے. یعقوب کلینی کو ابھی کمپلیٹ کرتا ہوں. ابھی حال کا مرجع, سیکنڈ ورلڈ وار جب ہو رہی تھی 40s میں, سب کو پتا ہے سیکنڈ ورلڈ, غور سے سنیں. اس زمانے میں ہمارا مرجع کا نام تھا ابو الحسن اصفہانی. ابو الحسن, آپ غور سے سنیں ہمارا مرجع کیا چیز ہے. ابو الحسن اصفہانی, سیکنڈ ورلڈ وار کا زمانہ, برٹش رول پوری آدھی ہاف آف دی ورلڈ پہ برٹش رول تھا. فارن منسٹر آف برٹش امپائر کا عراق آیا. غور سے سنیں, عراق آیا, گورنمنٹ آف عراق سے بغداد میں ملتا ہے. ملنے کے بعد پوچھا کہ تمہارے ملک میں سب سے بڑا ریلیجن کس کا ہے؟ تو اس نے کہا شیعہ. تو کہا کتنے %؟ تو کہا 70. تو کہا اچھا 70% تمہارے کنٹری میں رہتے. فورن سیکرٹری برٹش امپائر کا, آج کا نہیں اس زمانے کا, ہاف آف دی ورلڈ جس پہ رول کر رہا ہے. تو کہتا ہے کہ تمہارے کنٹری میں سب سے زیادہ کون ہے؟ تو کہا شیعہ ہے, 70% شیعہ ہے. اس کے بعد اس وہاں کا جو رولر تھا اس نے کہا کہ جو پوری دنیا میں
شیعہ لوگ ہیں ان کا جو سپریم لیڈر ہے وہ بھی یہیں رہتا ہے. اس نے کہا اچھا وہ کہاں رہتا ہے؟ کہا نجف اشرف میں رہتا ہے. کہا پوری دنیا میں جتنے شیعہ ہیں. اس نے پوچھا شیعوں کے حالات کیسے؟ تو کہا دے آر ویری پور پیپل. آج اس زمانے میں اتنا پیسہ تھا ہی نہیں, 40s میں اتنا اکانومی بالکل ایسی نہیں تھی. تو کہا کہ ان کے حالات صحیح نہیں ہیں. یہ تو دماغ کے نا یہ اس نے کہا مجھ سے اپوائنٹمنٹ لو. ابو الحسن اصفہانی کے پاس آیا, غور سے سن ہمارا مرجع کیا ہے دیکھیں. آیا ابو الحسن آیا تو وہ یہ سمجھ رہا تھا بڑا گھر ہوگا, وہ جیسا پوپ رہتا ہے ویٹیکن میں ویسا ہوگا. یہاں پوپ کیا ہے, یا آیا تو عجیب حالت دیکھی. چھوٹا سا گھر, کارپیٹ بھی نہیں, نیچے ایک فرش بچھا ہوا اور آگا بیٹھے. کہا اتنی شیعہ کمیونٹی کا سب سے بڑا لیڈر یہی ہے؟ اس نے کہا یہ پہنچے. اچھا کوئی سیکیورٹی بھی نہیں ہے, پولیس یہ والی نہیں ہے, اس لیے کہ مولا علی کا جملہ ہے تم موت سے کیا ڈرتے ہو, موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے. سمجھے, موت خود حفاظت کرتی ہے, تم کیا ڈر رہے ہو؟ جو مولا کے صحیح چاہنے والے تھے نا گھبراتے نہیں ہیں. تو بہرحال وہ بیٹھا, آ کے بیٹھا. اس نے کہا وہ بڑی امپریس یار, اتنا آرڈنری پرسن ہے, پورے شیعہ ورلڈ کا لیڈر ہے. بیٹھ کے باتیں کرنے لگا. باتیں کرتے کرتے کہتا ہے کہ اے شیخ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو برٹش گورنمنٹ ہے وہ ہر ریلیجن کو ریسپیکٹ کرتی ہے, ہر ریلیجن کا ریسپیکٹ کرتی ہے. اور میں نے یہ سنا, وہ کہتا ہے میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے مذہب میں آپ کے جو شیعہ لوگ ہیں وہ بڑے پور ہیں, بڑے پریشان ہیں. آپ بتائیے کہ کیا ہم کچھ ہیلپ کریں آپ کی. آغا کو آفر کرا پیسے ویسے کی. تو آغا سر جھکا کے بیٹھے تھے. پھر اس نے کہا آپ جانتے کہ ہماری پوری حکومت جو ہے ہر ریلیجن کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں, اور شیعت اس وقت بہت غریب غربت میں, 40s کی بات ہے, سیکنڈ ورلڈ وار جسٹ اسٹارٹ ہوئی تھی, سیکنڈ ورلڈ وار, ہم کیا ہیلپ کریں. تو آغا نے سر کو اٹھایا, اٹھا کے کہا تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں آپ کو فائنینشلی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ یہ لوگ پیسے دے کے خریدتے تھے, اس کے بعد ڈکٹیشن دیتے تھے کہ یہ بولو یہ بولو یہ بولو یہ بولو. تو اس نے کہا آفر کیا کہ کیا ہیلپ کروں میں آپ کی. آغا نے کہا سن, تیرا ملک اس وقت جنگ لڑ رہا ہے, جنگ میں وہ ملوث ہے, یہ بتا میں کتنی ہیلپ کروں, یہ بتا میں کتنا دوں. وہ ایک جملہ کہنا تھا. اس نے کہا یار یہ تو بات الٹی ہو گئی, اٹھ کے چلا گیا. تو ہمارا مرجع یہ ہے, پیسے دے کے یہ مت سمجھو خمس دے کر کہ وہ انجوائے کرے. نو, خمس ہر آدمی کے لیے جو ڈیزرو نہیں کرتا. ایگزامپل میں, غور سے سنیں, میں اگر $1 بھی لوں, ایسا نہیں ہے کہ مجھے بھی آفر نہیں آتا, ہر جگہ سے آتے. $1 میں خمس لوں اپنے اوپر تو میرے لیے سانپ اور بچھو ہے. You understand what I mean? $1 بھی میرے لیے حرام ہے. کیوں؟ میں ڈیزرو نہیں کرتا. خم جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو دینا ہے, میں نہیں دے سکتا. کوئی آفر کرے بھی $1 بھی نہیں لے سکتا. میں دیتا ہوں, لیتا نہیں ہوں. تو ہمارا, میں تو ایک آرڈنری اسٹوڈنٹ ہوں, طالب علم, آرڈنری بالکل. ہمارا مرجع آفتاب ہے, ہم ذرہ ہے, وہ آفتاب ہے. وہ پیسے لے گا ہمارے مولوی نیور. اگر ہمارا مرجع ڈائریکٹ وہ آدمی ہے کہ جو ایک لقمہ بھی اس کے زبان پہ حرام پہ نہیں جاتا. اب میں آپ کو یہاں بات روک کے بولوں, میں کیا کروں, بعد میں بات آ رہی. میں گھڑی کے لیے وہ سامنے آ کے بیٹھ گیا, مجھے نہیں معلوم کیا ٹائم ہو رہا. ڈونٹ وری ڈونٹ وری ڈونٹ وری, میں اپنے وقت پہ ختم کر دوں گا. کل آپ کھانا پہلے کھا لیں, اس کے بعد بیٹھے. کل سے ویکینڈ ہے نا, صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. میں کیا کروں, ٹاپک آپ کو ایسی دی کہ میں کچھ بھی نہیں کر سک رہا. اب آپ مرجعیت کی بات ہے نا, پہلے بچے مرجعت کو تو سمجھے کہ مرجع ہے کیا. اگر مرجع سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کی شیعت ختم ہو جاتی. عالم اگر ہمارا مرجع کو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کرے, مرجع کے اوپر شک کرنا ایسا ہے جیسا امام کے اوپر آپ شک کر. میں غلط نہیں کہہ رہا, میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. ہمارے مرجع پہ ڈاؤٹ کرنا اس لیے کہ آپ کی پورا فروع دین مرجعیت کے اوپر ہے, تقلید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اب آپ یہ بولے, اس کے بعد میں یہ بتا رہا تھا کہ کوئی ہمارا مرجع $1 نہیں لے سکتا, نہ لیتا ہے. رزق حلال میں اتنے پابند ہے. میں نے جن علماء کا نام لیے نا, اس میں شیخ بہائی, غور سے سنیں, نکاح ہوا بغداد میں, پہلی رات آئی, یہ دولہا
دلہن کے کمرے میں گیا, یہ اپنے کمرے میں گئے, پہلی مرتبہ وائف سے ملاقات ہے. اب آج کل ہمارے پاس ہلو ہائے ہوتا ہے یا پہلے سے ملے ہوئے رہتے تو کوئی پرابلم ہی نہیں رہتا. ملنا حرام نہیں ہے, لیکن پہلے وہ پڑھا کے ملو. خالی انگیجمنٹ اسلام میں نہیں ہے. بہرحال وہ میری ٹاپک نہیں ہے, اگر آئیں گی تو میں بیچ میں بولوں گا. تو آج کل تو کوئی پہلے زمان, آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ملنے تو پہلے مل گیا, بابا بہت دیر سے آئے. تو اس زمانے میں تو ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں تھے. یہ گئے وائف, دیکھیں ہمارا مرجع کیا ہے, رزق حلال کا کیسا خیال ہے. گئے بیوی سے ملے, السلام علیکم, علیکم السلام. دیکھیے ہائے ہلو کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, وہ اسلام کا ایک طریقہ, وہ دنیا کا طریقہ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے, اس نے جا کر السلام علیکم کہا, انہوں نے علیکم السلام کہا. پہلا کلام شروع کیا اپنی وائف سے, فرسٹ ڈے کہا کہ لسن, آج سے ہماری ایک نئی زندگی شروع ہو رہی, نئی لائف شروع ہو رہی. میں آپ سے ایک پرومس کرنا چاہتا ہوں, اینڈ آئی وانٹ یو آلسو کہ آپ بھی ایک پرومس کرو مجھ سے. اب نئی نئی دلہن ہے, بولی ہاں بابا جو بولے گا میں پرومس کروں گی. انہوں نے کہا, دلہن نے پوچھا کیا پرومس کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں احتیاط ہمارے مرجع کی. کہا کہ آج سے ہماری جو زندگی شروع ہو رہی, آئی پرومس یو کہ میں پوری زندگی اپنی ایک لقمہ, ایک پیس آف بریڈ بھی حرام کا اپنی زبان پہ نہیں رکھوں گا. آپ بھی ایسی کرنا. اس نے کہا فائن, میں بھی آپ سے پرومس کرتی ہوں کہ میں کبھی بھی جو پچھلے کی بات ہی مت کرو, آج سے نیا جنریشن شروع ہو رہا کہ ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں رکھنا. انہوں نے کہا فائن میں نہیں رکھوں. زندگی شروع ہوئی, ان کے پاس ایک بچہ پیدا ہوا. غور سے سنیں کہ ہمارا مرجع احتیاط کتنی کرتا ہے. 5 سال یا 6 سال کا سن ہوا بچے کا. یہ بغداد میں, یہ نجف شریف میں بیٹھے ہوئے تھے, درس دے رہے تھے. پرانے زمانے میں جو پانی کا سسٹم تھا, واٹر کا سسٹم تھا, وہ ٹیپس نہیں ہوتے تھے, مشق ہوتی تھی, لوگ ویل سے بھرتے تھے, ایک ایک گھر لے جا کر ڈالتے تھے. تو ایک بہشتی ان کے پاس آیا اور اس نے آگے کہا کہ میں پانی لے کے جا رہا تھا, آپ کے بچے نے تیر سے میری مشق کو مارا. لکڑی کی تیر تھی, بچوں کے کھلونے تیر اور تلوار ہوتی تھی اس وقت, اس سے مارا, مشق پھٹ گئی اور پانی پورا بہ گیا, میرا نقصان ہو گیا. انہوں نے کہا اس کے پیسے کتنے, مثال کی طرف اس نے 10 دینار کہا. انہوں نے 10 دینار دیے. وہاں سے اٹھا, سیدھا گھر آئی, راستے بھر سوچتے ہوئے آ کے اپنی وائف سے کہا سنو, میں نے فرسٹ نائٹ میں تم سے ایک پرومس لیا تھا. پوچھا ہاں میں نے لیا تھا. تو کہا پرومس تم نے بھی کیا تھا, میں نے بھی کیا تھا. میں پورا راستہ سوچتے ہوئے آیا کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی, کوئی حرام میرے پیٹ زبان پہ گیا. مجھے تو کوئی یاد نہیں آیا. کیا تم نے کیا؟ اس زمانے کی جو عورتیں تھی بڑی سنسیئر تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ آج سنسیئر نہیں ہے, آج زیادہ سنسیئر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیا. تو یہ عورت اتنی وائف سنسیئر تھی. یہ واقعہ اصفہان کا, جب ان کی پریگننسی تھی, یہ لوگ اصفہان میں رہتے تھے 6-7 سال پہلے. تو کہا میری 9 منتھس کی پریگننسی تھی, یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا, میں تھریڈ کو 2 نیڈل سے تھریڈ کو بنا رہی تھی. میں اپنے گھر سے اپنی ماں کے گھر جا رہی تھی. سمر تھا ایران کا. میں جا رہی تھی تو رات چھوٹی چھوٹی گلیاں, بالکل چھوٹے چھوٹے لینز ایک دم, اس میں سے میں جا رہی تھی. تو سامنے ایک مسلمان کا گارڈن تھا, باغ تھا, اس میں انار تھے. انار سمجھتے آپ, انار تھے. وہ جھاڑ پہ اتنے انار تھے کہ وہ باہر آ گئے. تو میں نے کیا کیا, پیاس بہت لگ رہی تھی, ایک نیڈل کو اس انار میں نے ایسے چبو کے اس میں جو جوس آیا, وہ جوس میں نے منہ میں رکھا. تو شیخ نے کہا اس وقت کا وہ نیڈل آج تیر بن کے آ گئی. آپ سمجھ رہے, ماں جو کھاتی بچہ کھاتا. حرام ہمارا مرجع نہیں لیتا. یعقوب کلینی کی پرسنالٹی میں 200 بکس میں سے 50 آج موجود ہیں. ان کی جو مشہور کتاب ہے اصول کافی, جو آج 1200 ایئر سے ہماری تمام یونیورسٹیز میں
کوئی مجتہد اس وقت تک مجتہد نہیں بنتا جب تک اصول کافی نہیں پڑھتا. اصول کافی میں 16,600 حدیثیں ہیں. یہ حدیث کی کتاب ہے, سیئنگز کی, پورے رسول سے لے کے 11ویں امام تک جتنے معصومین کے سیئنگز ہیں وہ اس میں موجود ہے. 16,000 مذاق نہیں ہے. 16,000 ایک حدیث کو لینے. یہ بغداد میں رہتے تھے. اگر ان کو پتا چلتا کہ بصرے میں ایک آدمی کے پاس ایک رسول کی سیئنگ ہے تو یہ بغداد سے ٹریول کرتے, بصرہ جاتے. بغداد اور بصرہ 600 کلومیٹر ہے. کبھی ان کو پتا چلتا کہ تہران میں کسی عالم کے پاس ایک رسول کی سیئنگ ہے, وہ وہاں ٹریول کرتے. 18 ایئرز انہوں نے ٹوٹل 18 سال اسلام کو دے کے, ایک کتاب کے لیے انہوں نے 18 سال لیے, 16,000 حدیثوں کو جمع کیا. عزیزوں سننا آسان ہے. ان کی بھی فیملی تھی, ان کا بھی بزنس تھا, ان کے بھی بچے تھے, لیکن انہوں نے اسلام کے خاطر, دین کے خاطر, ریلیجن کے خاطر, اپنے امام کے خاطر, ہماری شیعت کے خاطر انہوں نے ٹائم کو سپیر کر کے, سیکریفائس کر کے 18 ایئرز تک مسلسل ٹریول کر کے جا کر حدیثوں کو جمع کر کے ایک کتاب کو لکھا, حدیث کی کتاب لکھی. اس کے برعکس سنی جتنے بڑی کتابیں ہیں, صحیح بخاری لے لے, صحیح مسلم لے لے, صحیح ستہ لے لے, جو بڑی بڑی کتابیں ہیں, ان کتابوں کے لکھنے والوں نے کو کوئی پرابلم نہیں تھا. اس لیے کہ جب یہ حدیث کو لیتے تھے یہ چیک کرتے تھے کوئی دشمن اہل بیت تو نہیں ہے, اگر اس کو پتا چلے گا تو مجھے مار دے گا. زمانہ ایسا تھا ایسے. لیکن یہ لوگ جو تھے, یہ لوگ بڑے آسانی سے جو چاہے حدیث لیتے تھے, لکھتے تھے. تو ان لوگوں نے, پورے مسلمانوں نے 8,000 حدیث لکھی. ہمارا ایک عالم ایک کتاب میں 16,000 حدیث لکھی. مذاق ہے؟ صحیح بخاری کے برس کی بات کر رہا میں. اصول کافی یہ وہ ہے یعقوب کلینی. آج بھی ان کا مزار بغداد میں, کبھی جانا بغداد میں, ساؤتھ بغداد میں ان کے مزار میں 1100, میں ذمہ دار ہوں ایک ایک الفاظ کا. 1100 ایئرز کے بعد, 1100 ایئرز کے بعد, 1100 سال کے بعد ان کی خبر کھولی گئی تھی تو ان کی باڈی انٹیکٹ تھی. 1100 سال کے بعد. ایک بات بولوں, کفن میلا نہیں ہوا تھا. داڑھی کے اوپر جو غسل کا پانی تھا, داڑھی تھی ان کو, جو میں نے جو میسج دینا تھا وہ دے دیا. ان کو داڑھی تھی, جو غسل کا پانی تھا وہ نمی موجود تھی. ان کے فوراً بعد کا پیریڈ ہے حسین بابی خمی. ان کو 2 بیٹے پیدا ہوئے. حسین بابی خمی, نام بھی نہیں سنا ہوگا, نام خواب میں زمانے کا امام, 11ویں امام آئے, پھر امام زمانہ آئے. آ کے کہا کہ اے حسین, میں تم کو 2 بیٹے دے رہا ہوں, اللہ 2 بیٹے دے گا, ایک کا نام محمد رکھنا, ایک کا نام حسن رکھنا. آپ سوچیں یار, امام آ کے بشارت دے رہا کہ 2 بیٹے ملیں گے. ایک جو محمد تھے وہ شیخ صدوق بنے. آج بھی امام زادہ شاہ عبد العظیم جو تہران میں, ان کے احاطے میں شیخ صدوق موجود ہے. شیخ صدوق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو. ان کا نام محمد تھا. یہ اتنے ذہین تھے. ان کی ایک کتاب ہے اتمام دین اور اتمام نعمہ. یہ کتاب امام نے ان کو کہا, زمانے کے امام نے ان کا نام رکھا. ولادت سے پہلے, برتھ سے پہلے ان کو بتایا گیا ان کے باپ کو کہ تم کو 2 بیٹے دے گا, یہ ہمارا مرجع, اور کہا کہ تم اس کا نام محمد رکھنا. شیخ صدوق وہ پرسنالٹی ہے کہ جو امام کی دعا سے پیدا ہوئے. امام ان کا نام رکھا. انہوں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ حجر اسود ہے, حجر خانے کا, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. حجر اسود کے پاس یہ کھڑے رہ کر دعا کریں. خواب میں دیکھ رہے کہ پیچھے سے ایک ہاتھ آیا, پلٹ کے دیکھا, فرزند زہرا تھے. امام اس وقت ہی الجھے ہوئے تھے. امام نے کہا, اب دیکھیں امام کا بات کرنے کا ڈائلاگ. امام نے کہا, محمد تم کیوں گھبراتے ہو, تم تو ہماری دعا سے پیدا ہوئے نا, تم تو ہمارے لیے آئے ہو نا. محمد تم گھبراؤ مت غیبت کے لیے, بلکہ تم ہمارے لیے کتاب لکھو.
وہ کتاب آپ دیکھیں امام مشہور کیسے کر امام تو بتا رہا کہ کتاب لکھو, انہوں نے پھر کتاب لکھی, اس کا نام رکھا اتمام دین اتمام حجت. یہ غیبت کے اوپر ایکسٹرا آرڈینری بک ہے, یہ ایکسٹرا آرڈینری بک ہے. یہ عربی کی کتاب ہے, فارسی میں بھی ہوئی ہے, پاکستان میں اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا. یہ میری خواہش ہے یوتھ سے کہ یہ پڑھو آپ. یہ ایکسٹرا آرڈینری, انہوں نے پوری وہ بتایا کہ غیبت کیسے ہوئی, کہاں کہاں غیبت ہوئی, کس کس کی ایج لمبی ہوئی. شیخ صدوق, شیخ صدوق کے بعد کا پیریڈ ہے شیخ مفید. میں تیز تیز اس لیے جا رہا کہ اتنے علماء پڑھنا ہے, 4 دن ہی ہے میرے پاس. شیخ مفید, شیخ مفید کون ہے؟ آج کاظمین کی زیارت اللہ ہم کو پھر نصیب کرے. شیخ مفید کا خبر مبارک حرم کے اندر ہے کاظمین میں. شیخ مفید وہ پرسنالٹی ہے کہ جن کی وفات کے اوپر, ڈیتھ کے اوپر, جب ان کی ڈیتھ ہوئی, ان کی ڈیتھ ہوئی 80 ایئرس میں. ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی ڈیتھ کے وقت اس وقت پورے عراق میں جو دشمن اسلام تھے ان لوگوں کے دل, ان کو ایک خوشی کی لہر دوڑی. ان لوگوں نے کہا آج ہم سکون سے سوئیں گے, اس لیے کہ اب تک شیعوں کا ایک ایسا عالم تھا کہ جس نے اکیلے پوری شیعت کو بچایا ہوا تھا. دوستو مذاق نہیں, اتنا بڑا ریگارڈ کوئی دشمن دے. ان کے بارے میں یہ ہے کہ 70,000 لوگوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی. شیخ مفید کا خبر آج بھی کاظمین میں ہے. اس کے اوپر مرثیہ امام کا, ان کے انتقال کے ڈیتھ کے اوپر زمانے کے امام کی ایک توقیعی لیٹر آیا جس میں امام نے کہا کہ آج غم کا دن ہے میرے لیے, خاندان اہل بیت کے لیے غم کا ہے. اس کے بعد کہا کہ شیخ مفید شیخ نہیں تھا بلکہ میرا بھائی تھا. مذاق ہے, آنر امام دیکھو کیا دے رہا, بھائی کا. اب ان کے شاگرد کون ہے؟ سید رضی, سید مرتضی. سید رضی نہج البلاغہ کا رائٹر, سید مرتضی جس کو مولا نے علم الہدا کہا. یہ دونوں بھائی آج بھی کاظمین میں دفن ہیں. کاظمین کے باہر ان کے دونوں بڑے بڑے ٹومز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا سید رضی اور سید مرتضی. شیخ مفید کا ایک واقعہ سن لے بس, اس کے بعد پھر کل ان کو کنٹینیو کروں گا. شیخ مفید بغداد میں رہتے تھے, غور سے سنیں. یہ آئے بغداد میں ایک مدرسے میں انہوں نے ایڈمیشن لیا. اچھا, اس زمانے میں ہمارے شیعہ علماء جو ہے سنی مدرسوں میں بھی جا کے علم کو حاصل کرتے تھے. انہوں نے اپنے استاد سے, غور سے سنیں, انٹرسٹنگ واقعہ ہے, اپنے استاد سے کہا کہ میں جا کر جو اس وقت کا عراق کا سب سے بڑا جو مسلمانوں کا عالم تھا, اس کا نام تھا عبداللہ بغدادی. اس کی بہت بڑی یونیورسٹی تھی, ایک 10 دیتا تھا وہ. بس آخری واقعہ, اس کے پاس 20,000 اسٹوڈنٹس ایک ساتھ رہتے تھے, یعنی آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جاتے, صبح سے شام تک وہ درس دیتا. انہوں نے کہا میں عبداللہ بغدادی کے پاس جا کر علم کا حاصل کروں گا. ان کے استاد نے کہا جاؤ. یہ کہتے ہیں بڑا ینگ ایج, ان کی ہارڈلی 18 ایئرس کے ینگ بوائے. یہ آئے, کہا کہ پورا ہال بھرا ہوا, 20,000 کے قریب لوگ بھرے ہوئے. میں اگزامپل دے رہا ہوں, سب بھرے ہوئے. ان کو جگہ جو ہے ڈور کے پاس ملی. یہ کہتے ہیں صبح سے شام تک پیشنٹلی میں ویٹ کرتا رہا. شام میں اس کے تخت کے پاس, اس کا جو ممبر تھا, کرسی تھی, اس کے پاس میں پہنچا, بالکل سامنے پہنچ گیا. کہتے ہیں کہ مجمع بھی پیچھے ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. غور سے سنیں, بڑا انٹرسٹنگ بات ہے. ہمارا مرجع ہوتا کیسا ہے, 18 ایئرس کا ایج ہے, یہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. یہ کہتے ہیں کہ دروازے کے پاس ان کا جو سرونٹ تھا وہ عبداللہ بغدادی کا, اس نے پکار کے کہا کہ اے شیخ, بصرے سے ایک آدمی آیا ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے. تو یہ عبداللہ بغدادی نے کہا کہ کون ہے وہ, جاہل ہے یا عالم ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم. تو اس نے کہا بھیج دو. شیخ مفید کہتے ہیں میں ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا. شیخ مفید کا نام مفید نہیں ہے, ان کا ایکچوئل نام ہے محمد ابن نعمان. محمد ابن نعمان ان کا نام ہے. مفید کیسا بنا وہ سنیں. اب یہ ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی. تو یہ بیٹھے ہوئے, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی آیا بصرے والا, آ کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. یہ عبداللہ بغدادی کا کھڑے رہے گا, سلام علیکم سلام کہا. اس کے بعد کہا کہ شیخ یہ بتائیے میرا ایک سوال ہے. اس نے کہا کیا سوال ہے؟ تو کہا میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ واقع غدیر میں اور واقع غار میں فرق کیا ہے؟ کہا واقع غدیر میں اور واقع غار. غار سمجھ رہے نا, وہ کیو والا واقعہ جس میں اپنے ہمارے نہیں کسی کے گاڈ فادر گئے تھے, اولڈ مین. ہاں, تو پورا وہ ایک چکر ہے وہ. اینیو, تو کہا واقع کیو میں اور واقع غدیر میں ڈیفرنس کیا ہے؟
تو یہ عبداللہ بغدادی کہتا ہے واقعہ غدیر ایک انسیڈنٹ ہوا، رسول نے مولا کہا، مولا کے 1000 معنی ہیں. کہتا ہے واقعہ غار یہ ریالٹی ہے، وہ لوگوں نے جاتے ہوئے ان کو دیکھا اور وہ حقیقت ہے، یہ تو ایک حدیث ہے، روایت ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ جو واقعہ آنکھ سے دیکھے وہ اور کان سے سنے، جو کان سے سنے اس کا مقام کم ہوتا ہے، آنکھ سے جو دیکھے اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے. واقعہ غدیر کانوں سنا واقعہ ہے، غار میں جانا آنکھوں دیکھا واقعہ. بس یہ کہا شیخ مفید وہاں سے کھڑے ہوئے، 18 سال کا سن، پہلا فرسٹ ڈے یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے عبداللہ بغدادی سے کہا کہ میرا ایک سوال ہے، کین آئی آسک؟ تو اس نے کہا پوچھو. انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ مولا علی کو کیا مانتے ہیں؟ تو کہا علی چوتھے خلیفہ اسلام، پورے لوگوں نے ایکسپٹ کیا ان کو، چوتھے خلیفہ ہیں. تو کہا یہ بتائیے کہ اگر خلیفہ برق کے خلاف کوئی میدان میں آئے، اگر خلیفہ کے خلاف کوئی میدان میں آئے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو عبداللہ بغدادی نے کہا وہ تو کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے. یہ کہا 1 منٹ میں رک گئے، اس لیے کہ یہ دشمنوں کا یہ ہوتا تھا، بول دیتے تھے، اس لیے کہ یہ نہیں بولتے تھے، بلوایا جاتا تھا. حق خود بولتا ہے. کہا وہ فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے. پھر رک کے کہا نہیں، انہوں نے سوری بول دیا تھا. جیسے ہی کہا سوری بولا، ہمارا شیعہ میں ایک بات یہاں روک کے بولوں، میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ شیعہ جتنے ہوتے نا وہ انٹیلیجنٹ ہوتے، بیوقوف سٹوپڈ ڈفر نہیں ہوتے. کوئی شیعہ، تھینک یو، کوئی شیعہ نہ لڑکی نہ لڑکا کوئی سٹوپڈ نہیں ہوتا، ویری انٹیلیجنٹ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ باب المدینۃ العلم سے وابستہ ہے، علی کے در سے وابستہ رہ کے سٹوپڈ رہیں گے. تو اب آپ لوگ صرف کالر یوں نہیں کر لیں، جب امتحان آئے گا تو پتا چلے گا کون سے. سر بات پڑھے محمد والا. تو بہرحال ہمارا عالم کتنا انٹیلیجنٹ، مرجعیت کی دیکھیں کیسا اس میں شان تھی. شیخ مفید کا سن 18 سال کا، جب اس نے کہا کہ نہیں انہوں نے سوری کہہ دیا، غور سے سوری کہہ دیا تھا، جیسے ہی کہا سوری کہا، شیخ نے کہا آپ نے ابھی یہ کہا کہ آنکھوں دیکھی بات اور کانوں سنی بات، آنکھوں دیکھی بات پہ زیادہ ہے، کانوں سنی بات کا مقام کم ہے. انہوں نے کہا کہ میدان میں آنا آنکھوں دیکھی بات ہے. کیا کروں؟ میدان میں آنا آنکھوں دیکھی بات ہے، سوری کا بولنا کانوں سنی بات ہے. جیسے انہوں نے پکڑا شیخ مفید، 18 سال کا سن، اس نے کہا یہ بتا تم ہو کون، کہاں سے آئے ہو، استاد کون ہے تمہارا؟ انہوں نے اپنے استاد کا نام لکھا، وہ اندر گیا، ایک لیٹر لکھا، انویلپ میں رکھا، شیخ مفید کو دیا، کہا جا کے اپنے استاد کو دے دو. یہ آئے، آ کے استاد کو دیا تو استاد مسکرانے لگے، پڑ گئے. واقعہ پوچھا، انہوں نے واقعہ بتایا. تو کہا اس عبداللہ بغدادی نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ یہ اسلام کے لیے مفید ہوگا. ایک روایت ہے کہ زمانے کے امام نے کہا، ایک روایت یہ ہے کہ عبداللہ بغدادی. تو ہمارا مرجع 18 سال کے سن سے شیخ مفید کا وہ سٹیٹس ہے. آپ ان کے واقعات بہت انٹرسٹنگ واقعات ہیں. میں انشاءاللہ میں کیا کروں، وقت گھڑی کی سوئی کام نہیں کری اور آپ لوگ بھی بھوکے ہیں. کل ورکنگ ڈے، لیکن کل پرسوں ترسوں 3 دن چھٹی ہے، مطلب ویکینڈ ہے. انشاءاللہ I'll take time، پہلے کھانا کھا کے آپ کے بڑھنا. مولا انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دے، جو مجلسیں کرا رہا اللہ ان کے رزق میں برکت دے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. آج 1 گھنٹہ ہو گیا، آج تو ٹوٹل انٹروڈکشن تھا، کل سے اور ڈیٹیل میں جاؤں گا. ان علماء کی پوری تاریخ آغا خمینی تک آؤں گا کہ آغا خمینی نے کیا کام کیا، ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے. آغا خمینی تک آغا خوئی کے بارے میں بھی بتاؤں گا. اور جنہوں نے مدرسہ خم کا مدرسہ، ان کا نام یاد نہیں ہوگا کسی کو، جنہوں نے خم کے مدرسے کو سٹارٹ کیا، کتنی بڑی پرسنالٹی، وہ اتنی بڑی پرسنالٹی تھی. ان کا نام ہے عبدالکریم الحائری. یہ وہ پرسنالٹی ہے جس سے امام حسین سے ڈائریکٹ ملاقات ہوئی. یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ جن کے اسٹوڈنٹ آغا خمینی، آغا رضا گل پیگانی، آغا عراقی، آغا خوئی، آغا حسین برجدی، یہ پورے دور کے مرجع کا استاد.
کتنی بڑی پرسنالٹی. 5 یا 6 مرجع جس کے استاد ہے عبد الکریم الحائری, جنہوں نے 70 یا 80 ایئرس پہلے انہوں نے خم کے مدرسے کا, خم کی یونیورسٹی کو سٹارٹ کیا, ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا. پھر علامہ ہلی کے بارے میں بتاؤں گا, علامہ مجلسی ہے, شیخ بہائی ہے, شہید اول ہے, شہید ثانی, اس لیے کہ 40 میں پڑھ چکا ہوں, شہید اول اور شہید ثانی کے بارے میں بتاؤں گا. بہرحال ویری انٹرسٹنگ. اور 4 دن اور ہے انشاءاللہ کل سے. چلو آپ پڑھے محمد والے. یہ سب مرجع کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کیا لکھا؟ ہمارے رسول کی حدیث کیا ہے عالم کے بارے میں؟ کہا کہ اگر عالم کو تم انک دو, انک سیاہی جس کو انک, آج کل تو بال پین ہے نا, انک, عالم کو انک, عالم کی انک کا وہ مقام ہے جیسے شہید کے خون کا مقام ہوتا ہے. شہید کا خون کا جو سٹیٹس ہے وہ عالم کی انک کا مقام. اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی بروکن پین دے گا عالم کو, اللہ تم کو وہ اجر عطا کرے گا کہ جیسے جنگ احد میں تم نے علی کے ہاتھ میں تلوار دی. اب کل سے بروکن پین مت دو, سمجھ رہے مولانا؟ میں تو چلا جاؤں گا کہیں ان کو آپ بروکن پین دیں گے. عابد بلگامی نے کہا بروکن پین ہی دینا ہے. بابا عابد بلگامی نے نہیں کہا, اللہ کے رسول نے کہا. اس معاملے میں تو پوری رسول کی حدیث یاد آتی, دوسرے معاملوں میں نہیں آتی. سر بات پڑھے محمد, سمجھ رہے؟ انشاءاللہ کل سے دعائیں بھی لینا انشاءاللہ. کل سے ویکنڈ ہے نا, کل سے دعائیں بھی انشاءاللہ. اور سب سے اچھی چیز کہ ڈیری کوئن کی دعا دوں گا. آپ بولیں گے یار ڈیری کوئن کی بھی کوئی دعا ہوتی ہے؟ آپ بلیو میں, ممبر سے کہہ رہا, ممبر سے, اتنی بڑی بات کرو, اتنی بڑی بات کرو. 10 منٹ چاہیے ہر ڈیری کوئن پہ مجھے, فی سبیل اللہ, بار بار کہہ رہا فی سبیل اللہ, کوئی میرا پرسنل انٹرسٹ نہیں, فی سبیل اللہ ممبر سے کہہ رہا. دعا دیں گے آپ شعبان کی. میں کچھ نہیں ہوں, زمانے کا امام ہے, اللہ کی طاقت ہے, امام کی طاقت ہے. یہ بلیسنگ ہے شعبان کی کہ جس کو ہم اگنور کر کے بیٹھے ہوئے. شعبان 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 شعبان, یہ کوئی نارمل ڈیز نہیں گزر رہے آپ کے. 2 منٹ سنیں, ہم کو پتا چلے, تھوڑی اویئرنس پیدا ہو کہ جو راتیں آپ گزار رہے ہیں, یہ تھرسڈے امام زمانہ کی ولادت سے پہلے کی آخری شب جمعہ ہے. کل کا جمعہ لاسٹ فرائیڈے ہے امام کی ولادت سے پہلے کا. آئندہ ہو سکتا پتہ نہیں آج کیا تاریخ ہے, 7 یا 8. تو یہ سو امپورٹنٹ دوستو, سو امپورٹنٹ. کل سے اگر کوئی شخص وہ دعائیں پڑھے گا, کل سے انتظار میں تھوڑی سی تیزی کرو, اپنے گھروں میں تھوڑا سا پریپریشن کرنا شروع کرو. وہ 14 کا انتظار کرنے, آپ کی ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات آ رہی, آپ کی تقدیر کو بدلنے والی رات آ رہی. وہ رات آنے والی ہے کہ جو سال بھر نوک کرتے ہو دروازہ اللہ کا امام کا, وہ رات وہ ہے کہ زمانے کا امام چاہے تو تمہاری زندگی بدل جائے. تو یہ اب یہ دنوں کو آرڈنری دن مت سمجھو, ان دنوں کو نارمل ڈیز مت سمجھو. ڈو سم تھنگ, آج سے پلان کرو. عورت مرد لڑکی لڑکا جو وشز ہے, ممبر سے کہہ رہا, جو وشز ہے وہ وشز کو پورا کروانا چاہتے ہو تو یہ 7 دن کے اندر 15 شعبان کی صبح اپنی پوری حاجات کو پورا کرو. اللہ کے رسول کا جملہ, عابد بلرامی کا نہیں, کہ تمہاری وشز اگر ستاروں کے مانند ہوں گے تو اتنی بھی دعائیں ہوں گی, اور میرے بیٹے کے نام سے مانگو گے تو اللہ عطا کرے گا. شک مت کرو. یہ 14-15 شعبان کی اہمیت کا جانو. I'm so happy, میں آپ کا شکر گزار ہوں. مجھے بتایا گیا کہ لاسٹ ایئر 15 شعبان کے اعمال میں 300-350 لوگ تھے یہاں, ماشاءاللہ زیادہ تھے. میری باتوں پہ عمل کر کے آئے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. سب کی دعا. اور یہ سال پوری جماعت آئے. ارے بابا چھٹی لو, عمل کرو آ کے. میری مجلس لائیو جاری, جو سن رہا دور دور میں جو ہے آؤ. گھر میں نہیں ہوتی ہے عمل, یہاں کرو, جماعت خانی امام بارگاہ میں کرو. اس لیے کہ امام بارگاہ میں تمہاری اگر گھر میں دعا 1 قبول ہوگی تو 10 قبول ہو جائیں گے. یہاں ذا خانہ ہے, بارہ نہیں ہو, اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے بہترین رات آ رہی. کل سے اگر 10-15 منٹ ایک ڈیری کوئن پہ دو, فی سبیل اللہ کہہ رہا, دعا دیں گے. وہ دعا ہے امام کی. ڈیری کوئن بول کے لکھا ہوا نہیں, آپ ڈیری پکڑ لیں گے آپ مجھے اترتے کون سی کتاب ہے. امام نے بریکٹ میں ڈیری کوئن نہیں لکھا. 15 منٹ ایک ڈیری کوئن پہ,
4 دن ہے میرے پاس، انشاءاللہ آپ لوگوں کی حاجات پوری ہوں۔ بزنس کا گراف ایسا نہیں جائے تو پھر اب بتانا، لیکن 2-3 کنڈیشنز وہاں ہیں، یہ کرنا پھر دیکھنا، وہ دعا وہیں پڑھنا ہے غلے کے اوپر، کاروبار جہاں ہو رہا، رزق ایسا کھلتا ایسا، یہ شعبان کی مخصوص دعا میں دعا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر دیکھو موقع ملا تو آئی ڈونٹ مائنڈ، میں فری ہوں، میں فی سبیل اللہ، بار بار ایک ہی جملہ کہا، فی سبیل اللہ، کوئی غلط نہیں سمجھے، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ، اللہ نے مجھے بہت دیا، فی سبیل اللہ۔ یہ صرف اس لیے کہ معصوم کا جملہ ہے، تم سب سے بڑی چیز آج ہی پڑھ رہا تھا کہ 4 لوگوں دنیا، ہم سب جنت کی خواہش کر رہے ہیں نا، کوئی ایسا جو نہیں کرتا جنت کی خواہش، جنت 4 لوگوں کی خواہش کرتا ہے، عجیب بات نہیں ہے، ہم جنت کی خواہش کر رہے ہیں، جنت یہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس یہ لوگ آئیں، جس میں پہلا یہ بتایا گیا کہ تم ایک مومن کی مدد کرو، اگر مدد کرو گے تو جنت تمہاری خواہش مند ہو جائے گی۔ کیا ہے اسلام میں سیلفشنس کو ختم کر رہا ہے، خود غرضی ختم کرو۔ مومن اگر تم کسی اپنے بھائی کی مدد کرو گے تو جنت تمنا کرے گی، خواہش کرے گی، آرزو کرے گی کہ یہ میرے پاس آئے۔ تو یہ حدیث ذہن میں رکھ کر میں کہہ رہا، اس لیے کہ ثواب تو سب کو لینا ہے۔ برائے صلوات پڑھے محمد وآل محمد، وہ کل بات کریں گے۔ اینی ہاؤ، مولا آپ کو سلامت رکھے، کل انشاءاللہ دیر نہیں ہوگی، بس نماز کے بعد کھانا، کھانے کے بعد مجلس انشاءاللہ۔ مجلس جو ہے دوستو، ابھی ذاکر نے ایک مرثیہ کا کچھ بن پڑھے، کیا پڑھا انہوں نے؟ یہ وہ مرثیہ پڑھا انیس کا کہ جب کربلا سے یہ قافلہ کوفے کے لیے جا رہا تھا، کربلا سے کوفہ، یہ وہ مصیبت ہے کہ کوئی بی بی زینب کے دل سے پوچھے۔ دیکھیے ہماری ہر دعا، ہر نماز، دعائے کمیل ہو، دن بھر کی نمازیں ہو، دعائیں ہو، شعبان کی برکتیں ہو نا، صرف ذکر حسین سے مل سکتی۔ یہ قبول، ایک آنسو بھی بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو آپ کے دن بھر کی عبادات قبول ہو جائے۔ حسین اس غریب کا نام ہے جس کو رلا رلا کے مارا گیا، اور امام حسین کے غم میں کبھی آہستہ نہیں رونا۔ چھٹے امام نے ابو بصیر سے کہا تھا، ابو بصیر تو میرے جد پہ روتا نہیں ہے، تو اس نے کہا مولا میرا رومال گیلا ہو گیا، تو امام نے کہا ایسے میرے جد پہ نہیں روتے، ایسا گریا کرو جیسے میری دادی فاطمہ روتی، ایسا رو جیسے ایک ضعیف ماں جوان بیٹے کے لیے روتی۔ عزیزو، یہ ایام کی ہمارے تمام برکتیں، فاطمہ کا یہ بیٹا ہم سے راضی ہو جائے۔ جس مصیبت کا ذاکر نے ذکر کیا، یہ وہ مصیبت ہے کہ جب 11 محرم کو خیمے جلے، واقع کربلا کے ایک عرصے کے بعد ایک شخص نے آ کے مدینے میں چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب خیمے جل رہے تھے تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ تو عزیزو، امام کا چہرہ سرخ ہو گیا، ہاتھ میں تسبیح تھی، کہا بھائی اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے، ویسی کربلا میں حسین کے بچے بکھر گئے، کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا۔ عزیزو، رات گزرنے کے بعد جب 11 محرم کی صبح آئی، بس میں زحمت کو تمام کر رہا، 11 محرم کی صبح آئی، ایک ایک بیوی کو جناب زینب نے سوار کیا، سب کو سوار کر کے چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں میں آپ کو سوار کروں، تو کہا نہیں بیٹا تم کو بھی میں سوار کروں گا، اور آپ کو پتا ہے کہ اونٹ پہ جو ہے اکیلا کوئی نہیں بیٹھ سکتا، کوئی بازو پکڑ کے بٹھانا پڑتا ہے، اونٹ جب نیچے بیٹھتا۔ اس کے بعد فضا رہ گئی، زینب رہ گئی، فضا نے آگے بڑھ کے کہا بی بی میں آپ کو سوار کرتی ہوں، زینب نے کہا نہیں فضا میں تم کو سوار کروں گی، فضا کا بھی ہاتھ تھام کے بٹھا لیا۔ بس عزیزو، علی کی بیٹی کا دل پھٹ گیا، ارے
ارے اب وہ سواری یاد آئی جب 28 رجب کو مدینے سے چلی تھی تو اس وقت حسین نے بازو تھاما تھا، عباس نے اپنے زانو کو طے کیا تھا، علی اکبر نے خیمے کے پردے کو ہٹایا تھا۔ آج زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، علی اکبر کو نہیں پکارا، حسین کو نہیں پکارا، نہر کی طرف دیکھا اور کہا عباس مدینے سے چلتے وقت پردے کا انتظام کیا، بھیا آج تیری بہن کا کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ لاش عباس نہر پر تڑپنے لگی، فاطمہ فریاد کر رہی تھی کہ ہائے میرا گھر اجڑ گیا، میرے بچے ذبح کر دیے گئے، الہی و سیدی۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آنسوؤں کو قبول کر لے، سب مل کے آمین بولیے، دعا کا وقت ہے۔ پروردگار میری شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ تجھے بی بی کا واسطہ پروردگار جو جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ پروردگار آج شب جمعہ ہے، ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ دنیا بھر میں جو جو مولا کے چاہنے والے اگر آج کسی کی پہلی رات ہے تو ان کی قبر میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ تجھے بی بی زینب کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، جو بے روزگار ہے انہیں روزی دے دے، جو برسر روزگار ہے ان کی روزی میں برکت عطا فرما، جو قرضدار ہے مقروض ہیں ان کے ڈیبٹس کو ادا کر دے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ امام ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارے تمام مرجع لوگ جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما، اور دنیا میں اس وقت جتنے مرجع موجود ہیں اللہ ان کو سلامت رکھ۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ شب جمعہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، شب جمعہ ہمارے تمام مرحومین کو معاف کر دے۔ پروردگار 15 شعبان سے پہلے جو تو برکتیں رحمتیں نعمتیں اپنے نازل کر رہا ہے ان نعمتوں کو ہر مولا کے چاہنے والوں کے گھروں تک نازل فرما دے۔ اس وقت جو تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اس عزا خانے میں دعا مانگ رہے ہیں مالک، شب جمعہ ہے اور امام کی ولادت سے پہلے کی شب جمعہ ہے، تجھے اپنی آخری حجت اپنی رحمت اپنی نعمت اپنی برکت کا واسطہ اپنے محبوب ترین بندے کی حجت کا واسطہ مالک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ ہم مالک ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جنت البقیع کی خوبصورت تعمیر کروا دے، دشمنان جنت البقیع کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، ہم کو سعادت دے توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے امام کا ذکر کرے اس ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ شعبان میں جو جو مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کے لیے بہترین رشتے کو معین فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جن جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کے مرحومین اور مومن جماعت کے تمام مرحومین اور ہمارے تمام مرجع یعقوب کلینی سے لے کے آغا خمینی تک جتنے ہمارے مرجع گزرے ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین،
السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک ایھا الحسن المجتبی، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک وابیک، السلام علیک وعلی امک واخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک بنت رسول اللہ، السلام علیک بنت نبی اللہ، السلام علیک بنت امیر المومنین، السلام علیک بنت فاطمۃ الزہراء، السلام علیک اخت حسن مجتبی، السلام علیک اخت حسین شہید کربلا، السلام علیک زینب کبریٰ، السلام علیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت وارثہ پڑھتا تب نعت طرف سے قربت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا وارث آدم صفۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث علی ولی اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیک یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیک ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیک ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیک یا آثار اللہ ابن آثارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، فلعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرفيق الهادئ المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كانوا تقوى وعلام الخدى والأروة الوثقى جدًا على أهل الدين، وأشهد أن الله وملائكتهم برسله أني بكم مؤمن بأبكم موقن بشرائع خواتم أملي لقلبكم سلم لأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى جسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ابن نبي الله، السلام عليك ابن أمير المؤمنين، السلام عليك ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم، لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، السلام عليكم يا أولياء الله وأحباه، السلام عليكم يا أصفياء الله ووداه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار حسن مجتبى، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأنتم ومتبتم تعبت الأرض التي أنتم فيها دفنتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم، السلام علیکم سیدی مولائی علی بن الحسین، السلام علیکم سیدی مولائی محمد بن علی، السلام علیکم سیدی مولائی جعفر بن محمد، السلام علیکم سیدی مولائی موسیٰ بن جعفر، السلام علیکم سیدی مولائی علی بن موسیٰ الرضا، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمشم، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا المدفون بعرض طوس، السلام علیکم من قصة الشتى وزوار في يوم الجزاء، السلام علیکم سلطان القرب والعجم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم اسماء قوم، السلام علیکم بنت موسیٰ بن جعفر رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم سیدی مولائی محمد بن علی، السلام علیکم سیدی مولائی علی بن محمد، السلام علیکم سیدی مولائی حسن بن علی، السلام علیکم مولانا صاحب عصر الزمان علمان علمان علمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شرق القرآن، السلام علیکم امام انس والجان، السلام علیکم امام زمانہ هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔